بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2018 میں انسانی حقوق کے حوالے سے وزیرستان سے ایک تحریک پشتون تحفظ موومنٹ کا آغاز ہوتا ہے اور چند ہی ماہ اور پھر چند ہی سالوں کے دوران وہ ملک بھر کی سب سے بڑی انسانی حقوق کی تنظیم بن جاتی ہے. اس تنظیم کے حوالے سے اس کا آغاز کیسے ہوا اور آج 2026 میں اس کی پوزیشن کیا ہے، اس حوالے سے سینئر صحافی غلام دستگیر صاحب سے جانتے ہیں. غلام دستگیر صاحب اپنے ہیرلڈ کے لیے، جو پاکستان کا ایک بہت بڑا تحقیقاتی آرٹیکل اس پہ چھپے کرتے تھے، اس کی پبلشنگ ہوتی تھی. بتائیے گا کہ یہ پشتون تحفظ موومنٹ کے ہم دو حصے کریں گے. ایک پہلے کہاں پہ تھے، مطلب ان کا جو عروج تھا، اور آج کہاں پہ ہے. تو شروع جو ہوتا ہے وہ 2018 سے کرتے ہیں. 2018 میں پشتون تحفظ موومنٹ کا آغاز کیسے ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے ان میں ایک بڑا تفصیلی آرٹیکل لکھا تھا، اس کے حوالے بھی چل دیجیے گا. جی بہت مہربانی جی، اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے آپ نے مجھے بلایا ہے. پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کیا سوجھی کہ آپ اس وقت، بلکہ اس وقت سے ہم دیکھتے ہیں 2018 سے لے کے 2026 تک میڈیا میں اس کا بلیک آؤٹ ہے، تو آپ کو کیا سوجھی کہ آپ اس موضوع پہ آج بات کرنا چاہتے ہیں؟ بنیادی طور پر کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن پہ عمومی طور پر میڈیا میں بات ہوتی رہتی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سینسرشپ کی وجہ سے کئی ایسی موضوعات ہوتی ہیں جس میڈیا میں اس پر بات نہیں ہو سکتی، لیکن عوام اس کے متعلق سننا چاہتے ہیں. اگرچہ اس وقت اتنی مقبول موضوع بھی نہیں ہے کہ پی ٹی ایم 2026 میں کہاں ہے. بہت سے لوگوں کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے پی ٹی ایم کا آغاز کیسے ہوا تھا، لیکن ہم بیسیکلی ایک اس کے حوالے سے ایک رن وے تعمیر کراتے ہیں اور اس رن وے پر آگے جا کے ہم اپنی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کی کریں کہ اس وقت اس کی پوزیشن کے. لیکن 2026 میں اس وقت پی ٹی ایم کے حوالے سے جو تھوڑی بہت جانکاری ہوتی تھی لوگوں کو، عمومی طور پر آپ کو خود پتہ ہے کہ وائس آف امریکہ، مشال ریڈیو، ان کے ذریعے لوگوں تک اس کی تحریک کی جو سرگرمیاں ہوتی تھی ان کے متعلق پہنچا کرتے تھے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس کی جو وائس آف امریکہ اور مشال ریڈیو کا اختتام ہوتا ہے، تو اس کے بعد اچانک پی ٹی ایم کے حوالے سے ایک بلیک آؤٹ سوشل میڈیا پر بھی ہو جاتا ہے اور جنرل میڈیا پر تو پہلے سے ہی تھا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سبھی کو جان تھی پیاری، سبھی تھے لب بستہ، بس ایک فراز تھا ظالم سے چپ رہا نہ گیا. تو ابھی ہمیں یہ کرنا ہوگا. ٹھیک، تو آغاز اس کا یہ ہے جی کہ یہ بنیادی طور پہ ڈیرہ اسماعیل خان میں تنظیم بنی تھی محسود تحفظ موومنٹ. گومل یونیورسٹی کے کچھ اسٹوڈنٹس تھے، انہوں نے یہ بنائی تھی جو کہ علاقائی ساؤتھ وزیرستان کے لوگوں کے لیے تھی، اور وہاں پہ جو ان کے ساتھ جو ڈسپلیسمنٹ آپریشنز اور طالبانائزیشن کی وجہ سے جن مسائل کا وہ شکار تھے، تو اس کے لیے یہ تنظیم بنی تھی. اب ہوتا یہ ہے کہ 2018 میں کراچی میں ایک پولیس انکاؤنٹر ہوتا ہے جس میں نقیب اللہ محسود اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. تو اس کے لیے مطلب راؤ انوار اس کا پولیس آفیسر جو تھا، اس کا نام لیا جاتا تھا. تو اس کی نتیجے میں یہ تحریک شروع ہوئی، اور یہی لوگ جو محسود تحفظ موومنٹ کے اور کچھ اور ہم خیال لوگ جو تھے، انہوں نے فروری میں اسلام آباد میں ایک دھرنا دیا، اور وہاں پہ تقاریر بھی ہوتی تھی. اور اس کو لیکن کراچی میں بھی اس کے متعلق ایک بہت بڑا ٹھیک ٹاک دھرنا ہوا تھا اس کے آغاز سے قبل وہاں پر، کیونکہ میں نے ذاتی طور پر اس کراچی والے جو پروٹیسٹ تھا اس کو کور کیا تھا. اور کراچی کی جو پشتون آبادی تھی، یہ نہیں کہ صرف محسود تھے وہاں پر، اس میں تمام پشتون برادری، حتیٰ کہ جو دیگر برادریاں بھی تھیں وہاں پر، ایون مذہبی جو جماعتیں ہیں انہوں نے بھی باقاعدہ طور پر وہاں پر حاضری دی تھی. اور وہاں پر بھی باقاعدہ طور پر اس حوالے سے جو تحریک تھی اس وقت پی ٹی ایم نہیں تھی، نقیب اللہ محسود کے حوالے سے یہ اس کا آغاز ہوا تھا. بالکل ایسا ہی ہے جی، مطلب وہ اس نے اس کو متحرک کیا. تو یہ جو پشتون تحفظ موومنٹ کے لوگ تھے اور ہم خیال لوگ تھے، یہ انہوں نے اسلام آباد میں سٹ ان کیا. اس میں پھر وہ بڑا کامیاب ان کا دھرنا تھا. دستگیر صاحب اگر میرے خیال میں بتاؤں تو انہوں نے وزیرستان سے ایک مارچ کا آغاز کیا جو جنوبی اضلاع سے ہوتا ہوا پشاور، پھر آپ کو پتہ ہے چارسدہ، مردان، سوابی، اور اس سے ہوتا ہوا پھر اسلام آباد میں پہنچا تھا. ایسا ہی ہے. اب اسی جی میں اسی کی بات کر رہا ہوں. یہ ہوا تھا جی فیبرری 2018 میں. اب وہاں پہ ان کو بہت اچھی پذیرائی ملی، پرامن جلوس تھا، اور لیکن میڈیا پہ کوریج نہیں تھی. تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ آسمہ جہانگیر بھی آئی تھی ان کے جلسے میں،
ان کے سٹن میں، اور وہاں پہ انہوں نے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ وہ پختونخوا جو کہ پٹھان کے، وہ پاکستان جو کہ پٹھان کے اور باچا خان کے بغیر ہے، وہ بہت تنگ نظر پاکستان ہے. وہاں پہ شاہد خاقان عباسی بھی آئے تھے، انہوں نے بھی مظاہرین سے بات کی تھی. DG ISPR اس وقت کے جو تھے انہوں نے بھی بات کی تھی، اور ان کو یہ یقین دلایا تھا کہ یہ ہم جو نقیب اللہ محسود کے قاتل ہیں ان کو گرفتار کیا جائے گا. اب یہ ہوا کہ جب وہاں سے انہوں نے دھرنا ختم کیا، ان کو کچھ یقین دہانیاں کروائی گئی، تو وہ رسپانس بہت اچھا تھا ان کے لیے. تو اسی کو بنیاد بنا کے پھر انہوں نے پشتون تحفظ موومنٹ بنائی. پشتون تحفظ موومنٹ بنائی تو پھر انہوں نے 8 مارچ غالباً 8 مارچ سے 12 مارچ 2018 تک انہوں نے ایک مارچ کیا تھا، پشتون مارچ کا انہوں نے نام دیا تھا. یہ شروع ہوا تھا ڈیرہ اسماعیل خان سے. اس کا پہلا پڑاؤ جو تھا وہ تھا درازندہ میں، جو اس وقت FR ڈیرہ اسماعیل خان ہوا کرتا تھا. وہاں پہ یہ جو درازندہ کے لوگ تھے انہوں نے ان کو ویلکم کیا، اور اچھا خاصا جلسہ تھا وہ. شیرانی میرے خیال میں وہاں پر جی. بہت زیادہ ہے. تو اس کے بعد اگلا ان کا پڑاؤ تھا جی سنگر میں. سنگر کے بعد اسی دن تیسرا پڑاؤ تھا ان کا یوب میں. اب یوب کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں پہ آپ نے جیسے بات کی کہ اس میں صرف پشتون تحفظ موومنٹ والے لوگ نہیں تھے. ان کے اسٹیج پہ جی PTI کا جو ضلعی صدر تھا داؤد مندوخیل، وہ بھی بیٹھا ہوا تھا. جماعت اسلامی کے لوگ بھی تھے، JUI کے بھی تھے، عوامی نیشنل پارٹی کے بھی تھے، اور پختونخوا بلی عوامی پارٹی کے لوگ بھی تھے. تو یہ سب کا مشترکہ جلسہ تھا، اور وہاں پہ یہ جلسہ ہوا. اور اس کے بعد اگلا پڑاؤ جو تھا ان کا وہ قلعہ سیف اللہ میں، اور اس کے بعد خانوزئی میں، اور آخری جو دن تھا وہ انہوں نے کوئٹہ میں جلسہ کیا تھا اسٹیڈیم میں. تو اس طرح سے تھوڑا سا پتہ ہے کہ جب یہ جا رہے تھے تو آپ ان کے ساتھ جا رہے تھے. میں اسی جانے میں ہوں کیونکہ یہ سب لوگوں کو پتہ ہے. آپ نے یہ پہلا اس وقت بہت سارے آرٹیکل تھے رائٹ موومنٹس کے حوالے سے کہ پشتون تحفظ موومنٹ PTM جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ایک رائٹ موومنٹ کے حوالے سے اس کا آغاز ہو گیا ہے. ٹھیک ٹھاک اس کو پذیرائی بھی ملی، لیکن آپ نے اس دوران منظور پشتین کو بھی بڑے قریب سے، کیونکہ آپ کا آرٹیکل کوئی 24 صفحات پر مشتمل تھا 20-22 صفحات اور کور سٹوری تھی. تو یہ بتائیے کہ اس میں آپ نے PTM کو کیسے پایا، اس کے آغاز کے حوالے سے موٹوز کیا تھے، اور جو اس وقت کا منظور پشتین تھا وہ کیسا تھا؟ دیکھیں جی، اس وقت کا منظور پشتین یہ تھا کہ وہ مصائب بیان کرتا تھا. ڈسپلیسمنٹ کی وجہ سے لوگوں کو جن مصائب کا سامنا تھا، جن مشکلات کا سامنا تھا، وہ بتاتا تھا. مائنز کی وجہ سے وہاں پہ جو بارودی سرنگیں تھیں جن کے پھٹنے کی وجہ سے لوگ زخمی ہو رہے تھے، تو وہ بتایا کرتا تھا. اس کے علاوہ جو ڈرون سٹرائکس ہوتی تھیں یا حکومتی جو ایئر سٹرائکس ہوتی تھی جس کی وجہ سے لوگوں کو نقصان ہوتا تھا، تو وہ بیان کرتا تھا. لوگ اس کو بڑے شوق سے سنتے تھے. مسنگ پرسنس کی بات کرتا تھا. ایجنڈا ان کا کیا تھا جی، ایجنڈا نہیں، ان کے جو ڈیمانڈز تھیں وہ کیا تھی. ایک تو راؤ انوار کی گرفتاری وہ چاہتے تھے اور اس کے خلاف مکمل قانونی کارروائی چاہتے تھے. ٹھیک ہے. دوسرا ان کا تھا کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، عدالتی کمیشن بنایا جائے کہ جو ماورائے عدالت قتل ہوئے ہیں ان کی تحقیق کرے اور لوگوں کو پہ ذمہ داری ڈالے جنہوں نے وہ کیے ہیں، اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. ٹھیک ہے. اچھا، تیسرا ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ جو مسنگ پرسنز ہیں ان کو فوری چھوڑ دیا جائے. ٹھیک ہے. جو گناہ گار نہیں ہیں اور جو گناہ گار ہیں ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے، بجائے یہ کہ ان کو اپنے پاس رکھا جائے. اچھا، لینڈ مائنز کو انہوں نے کہا کہ یہ ہٹائی جائیں، اور کرفیو کا وہ کہتے تھے کہ یہ دور کیا جائے. اور ایک اور چیز وہ چیک پوسٹوں پہ وہ کہتے تھے یہ ختم کی جائیں، اور اگر ختم نہیں کی جاتی تو یہاں پہ ان کے بقول جو لوگوں کے ساتھ تذلیل والا رویہ وہ ہے اس کو ختم کر دیا جائے. تو یہ ان کے تقریباً کوئی 5-6 پوائنٹس تھے. بتائیے گا کہ یہ تو مطالبات تھے، لیکن مطالبات کے حوالے سے ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی بھی تھی؟ اسٹریٹجی تو یہی تھی، ایک پریشر گروپ کے طور پہ وہ کام کر رہے تھے، اور ان کو بہت اس کی مطلب اچھا رسپانس بھی مل رہا تھا. لاہور میں جب انہوں نے جلسہ کیا تھا تو وہاں پہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان سے ہنا جیلانی بھی وہاں پہ موجود تھی. حبیب جالب کی بیٹی بھی وہاں پہ ان کے جلسے میں موجود تھی. فیض احمد فیض صاحب کی بیٹی سلیمہ ہاشمی بھی وہاں پہ موجود تھی. تو یہ ایک ایسا پلیٹ فارم بن گیا تھا جو کہ ہر طبقے سے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا تھا، جو کہ انسانی حقوق کی بات کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. کیا منظور پشتین نے اس وقت اپنے اہداف حاصل کیے تھے
جہاں تک میں ایک صحافی کی حیثیت سے سمجھتا ہوں، قبائلی علاقوں کے جو جوان تھے وہ سب سے زیادہ اس وقت چیک پوسٹوں پر اپنے ساتھ ہونے والے رویے سے نالا تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر ہماری توہین ہوتی ہے ہماری خواتین کے سامنے، ہمیں تھپڑ مارے جاتے ہیں، ہمیں گاڑیوں سے اتارا جاتا ہے، ہمیں گالیاں تک دی جاتی، یہ ان کے الفاظ تھے۔ اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ پی ٹی ایم کے اس موومنٹ کی وجہ سے انہی چیک پوسٹوں پر انہیں شربت پلانے کا آغاز ہوا تھا، لیکن وہ شربت پلانے والا آغاز کیا واقعی ایک دکھاوا تھا یا وہ ٹیک ٹاک اس حوالے سے ایک ٹیک ٹاک ہم کہہ سکتے ہیں کامیابی تھی؟ دیکھیں اس وقت تو پی ٹی ایم کا بہت پریشر تھا اسٹیٹ پر، اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے اس کو زائل کیا جائے، کسی طرح سے اس کو اوور کم کیا جائے۔ اس کے لیے آپ دیکھیں جب 12 اپریل 2018 کو یہاں پشاور میں گیریزن ریکریشنل کمپلیکس میں کچھ 100 کے قریب عمائدین اکٹھے تھے کہ خیبر پختونخوا کے قبائل کے تاجر بھی تھے، اس میں سیاستدان بھی تھے، اور جنرل قمر جاوید باجوہ اس وقت کی آرمی چیف نے وہاں پہ خطاب کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کی بات سنیں گے اور ان کے جو جائز مطالبات ہیں ان کو پورا بھی کریں گے۔ پشاور کے کور کمانڈر نذیر بٹ صاحب تھے شاید اس وقت، انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ ہمارا اپنا بچہ ہے، کیونکہ وہ آرمی پبلک سکول منظور پشتین جو ہے وہ آرمی پبلک سکول بنو سے پڑھا ہوا تھا، تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ ہمارا اپنا بچہ ہے۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ نے یہ بات کی کہ چیک پوسٹوں پہ شربت پلانے والے مطلب رویہ ہماری فورسز کا کافی اچھا ہو گیا ان کے ساتھ، لیکن ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مسنگ پرسنز واپس آنا شروع ہو گئے تھے۔ اچھا، ہاں جی، لسٹیں تھیں ان کے پاس، کوئی 5000 مسنگ پرسنز کی لسٹیں جو تھیں انہوں نے تیار کی تھیں پی ٹی ایم والوں نے، اور اس میں سے سینکڑوں واپس آنا شروع ہو گئے۔ صحیح ہے، تو مطلب پریشر تو تھا ان کا جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور کامیابی تھی تو وقتی دیکھیں کامیابی اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک 1 سٹیپ میں ساری کامیابیاں انسان حاصل کر لے گا تو وہ نہیں ہوگا، کہ گریجولی ہوتا ہے، لیکن اگر یہ اپنا مومنٹم قائم رکھتے تو مزید کامیابی مل جو سکتی نقطہ تھی۔ ہے وہ یہی ہے کہ وہ تحریک ہے کہ جس کے حوالے سے پھر پنجاب میں بھی انہوں نے باقاعدہ پروٹیسٹ کیا، سندھ میں بھی اپنے مظاہرے، کراچی کے اس میں مظاہرے کیے، اور وہاں پر پشتونوں کے علاوہ پنجابی بھی بڑی تعداد میں ان لوگوں کے ساتھ آنا شروع ہوئے۔ یہ جو ان کو جو ایک انکلوسیونیس ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ایک پذیرائی مل رہی تھی، قبولیت مل رہی تھی، نام تو اس کا پشتون تحفظ موومنٹ تھا، لیکن رائٹ موومنٹ کے حوالے سے اور لوگ اس کی زیادہ وہ ہم نوا جی آپ کی بات بالکل صحیح ہے، میں اس میں تھوڑا سا آپ کو سیکنڈ کروں گا۔ کوئٹہ میں جب جلسہ ہوا نا جی پی ٹی ایم کا، تو اس میں مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ ہزارہ کمیونٹی اہل تشیع کی جو ہے کوئٹہ کی، ان میں سے جلیلہ حیدر بھی تھی وہاں پہ جنہوں نے خطاب کیا تھا، اور وہ بھی وہی باتیں کر رہی تھی جو کہ منظور پشتین کرتا ہے، وہ بھی انہی کے خلاف بول رہی تھی جن کے خلاف منظور پشتین بولتا ہے۔ صحیح ہے، تو مطلب یہ ایک ایسا پلیٹ فارم بننے جا رہا تھا یا بن چکا تھا جو کہ وائس لیس کی وائس تھا، جن کی بات نہیں سنی جاتی تھی وہ یہاں اس پلیٹ فارم پہ آ کے بات کرتے تھے۔ سیاسی جماعتوں کا رویہ جب یہ عروج والا پیریڈ تھا کیسا رہا؟ دیکھیں شروع میں تو تمام سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ تھیں، ہماری جو نیشنلسٹ زیادہ تر جو جماعتیں اور مذہبی بھی جو JUIF تھی، جمعیت علماء اسلام شیرانی گروپ، یہ بھی ان کے ساتھ تھی، جماعت اسلامی کے لوگ بھی ان کے جلسوں میں ہوا کرتے تھے جہاں پہ ضلعی ان کے ہوتے تھے۔ تو یہ تو ایک نان پارٹیزن قسم کی ایک موومنٹ تھی جس میں یہ سب وہ ہوا کرتے تھے، لیکن زیادہ ہولڈ اس میں پختونخوا ملی عوامی پارٹی اور ANP کے پاس کچھ تھوڑا بہت ہوا کرتا تھا اسٹیج کے مینجمنٹ کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے جی، یہ پی ٹی ایم کا ایک عروج تھا، لیکن یہ پی ٹی ایم جو تھی وہ عوام میں بھی مقبول تھی، سرکاری حلقوں میں بھی مقبول تھی، بیوروکریسی میں بھی مقبول تھی، سیاسی جماعتوں میں بھی مقبول تھی، اور اس کو اے پولیٹیکل آرگنائزیشن کہا جاتا تھا۔ اس اے پولیٹیکل آرگنائزیشن کے باوجود یہ ریاست کے اداروں کے لیے معطوب کہاں پہ بن گئی؟ وجہ کیا تھی؟ دیکھیں ریاست کے اداروں کو تو وہ اس طرح سے چیلنج کرتے تھے جس طرح سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ پہلے لوگ ڈھکے چھپے الفاظوں میں کوئی استعارے استعمال کر کے اسٹیبلشمنٹ کو بلاتے تھے یا الزام دیتے تھے، جیسے نواز شریف صاحب نے خلائی مخلوق کا نام لیا، ووٹ کو عزت دو، مجھے کیوں نکالا، اس قسم کے۔ پی ٹی ایم پہلی دفعہ آئی جو ہیڈ آن آئی تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور انہوں نے سیدھا اسٹیبلشمنٹ میں لوگوں کو نام لے کے کہا کہ آپ لوگ یہ کر رہے ہیں،
آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ایک وہ تھی. اب یہ اس کی ایک پیک سے یہ واپس کس طرح آتی ہے وہ یہ ہے. پیک تو پھر اس کا کافی حد تک پھر بھی بڑھ گیا, لیکن یہ میں پیک سے زوال کی جانب نہیں, اس پیک میں ماتوب کیسے بن گئے. دیکھیں ماتوب اسلام آباد میں ان کے لیے جگہ بنتی ہے, آپ نے بتایا بڑی ٹھیک ٹھاک قیادت آتی ہے, اور یک دم اس کے لیے تمام تر راستے بند ہو جاتے ہیں. دیکھیں ماتوب تو وہ اول دن سے تھے, کیونکہ وہ جو بات کر رہے تھے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کی بات نہیں تھی, وہ تو اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کر رہے تھے. لیکن اس وقت ان کا پریشر اتنا زیادہ تھا کہ ان کے مطالبات ماننے پڑ رہے تھے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد پھر یہ مطلب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتی چلی گئی. آج آپ دیکھیں, ہم مثال کے طور پہ دیکھتے ہیں کتنے بڑے دھماکے ہوتے ہیں, کتنی گرفتاریاں ہوتی ہیں, جو کچھ بھی ہوتا ہے پی ٹی ایم کی طرف سے کوئی آواز نہیں آتی ہے. تو یہ اب اس میں وجوہات کیا ہیں؟ سب سے بڑی وجہ ماتوب ہونا ایک سائڈ پہ رکھ دیں, لیکن ان کی جو انٹرنل رینگلنگ تھی, نہیں اس کی جانب آئیں گے تھوڑی دیر بعد اس کی جانب میں. لیکن دیکھیں پی ٹی ایم نے بنو میں بڑا مظاہرہ کیا, لکی مروت میں کیا, ڈی اے خان میں کیا, سوات میں انہوں نے بڑے مظاہرے کیے, اور ان کے لیے صرف میڈیا کا بلیک آؤٹ تک ہی تھا. کوئی اس طرح کی ان کے خلاف کارروائیاں نہیں کی گئی. لیکن اگر اب پی ٹی ایم کچھ کرنا چاہتی ہے تو ان کے لیے وہ جگہ ہی نہیں ہے. مطلب آپ کو پتہ ہے پشاور میں ایک مظاہرہ کیا گیا تھا, اس دن پشاور میں سگنل کو باقاعدہ طور پر ڈاؤن کیا گیا تھا, ٹھیک ہے, اور لیکن اس لوگوں نے پھر بھی جلسہ کر دیا. اور جمرود کی بات کر رہے ہیں, نہیں یہاں پر پشاور کی یہاں پر ایک اور جگہ تھی, وہاں پر اس کے باقاعدہ یہ رنگ روڈ والی جو سائڈ تھی اس کو کیا, یہ 2018 اپریل میں ہوا تھا. لیکن اس کے مطلب اس کے لیے اسپیس دی جا رہی تھی, صرف میڈیا کا بلیک آؤٹ تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی ایم کو بیسیکلی اس کا جو جوان تھا یا اس کا جو ورکر تھا یا اس کا جو فالوور تھا, وہ پہلی مرتبہ ایک ایجوکیٹڈ کلاس کا بندہ آیا. اس میں آپ کو بڑی حیرانگی ہوگی, اس میں ایلیٹ بھی تھے. یہ نہیں ہے کہ اس میں صرف جو تھے پسے ہوئے لوگ تھے, بڑی ٹھیک ٹھاک لوگ آتے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھتے تھے. اور پشتین ٹوپی جو تھی وہ ایک اعزاز سمجھے جانا لگا کہ لوگ اس کو پہنتے تھے. یہ والا جو فیکٹر ہے کہ یہ کہاں پر ان کے والے جو کریک ڈاؤن کا آغاز تھا وہ ہوا. جی دیکھیں شروع سے ہی یہ ماتوب تھے. میں آپ کو بتاتا ہوں, ہوا یہ تھا کہ جب مزنور پشتین کیپ ہوئی تو جو افغانستان کی پارلیمنٹ کے لوگوں نے یکجہتی دکھانے کے لیے سب نے یہ پہن لی تھی, یاد ہے آپ کو؟ بالکل, اشرف غنی صاحب کی حکومت تھی. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی کہ یہاں پہ ان کو سپیس دیا جا رہا تھا, لیکن انہی دنوں میں جب لاہور میں ان کا جلسہ ہوتا ہے تو اس میں پانی چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسا بھی نہیں تھا کہ ان کو بڑی آسانی سے وہ سپیس مل رہا تھا, ان کو جلسے جلوس کرنے کی اجازت تھی, ایسا نہیں تھا. نہیں, ایک لاہور کو تو آپ جز کو کل پر جناب کراچی میں جب جلسہ ہوا تو وہ بھی منظر پشتین کو تو نہیں جانے دے رہے تھے, لیکن چلا وہ کس طرح سے گیا. لیکن پروٹیسٹ اوور آل لوگوں کے خلاف جو لاٹھی چارج وغیرہ ابھی کر کے دکھائے نا, اس حوالے سے تو اب وہ اسپیس ہی ختم ہو چکی ہے ان کے لیے. اب یہ سوچنے کی بات ہے, میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا لیکن آپ مجھے آنے نہیں دے رہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں جی کہ ان کی جو اندرونی اختلافات تھے اس نے بہت اس کو نقصان دیا. سب سے پہلا ان کا اندرونی اختلافات اس وقت آئے, منظور پشتین کی بات ان کے تئیں یہ بالکل ٹھیک ہوگی کہ ہم اس کو ایک غیر سیاسی پلیٹ فارم بنائیں گے جس میں ہر جماعت کے لوگ ہمارے ساتھ آئیں گے, تو ہم اس کو پارلیمانی سیاست میں حصہ نہیں لیں گے اور ہم اس کو ایک غیر سیاسی تنظیم کے طور پہ رکھیں گے, تحریک کے طور پہ رکھیں گے. بلکہ پہلا ان کا اختلاف آتا ہے جب محسن داوڑ الیکشن لڑتا ہے, ٹھیک ہے, 2018 کا. ٹھیک ہے. اس میں منظور پشتین نے بارہا اعلان کیا کہ اس کا پی ٹی ایم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اپنا لا تعلقی کا اظہار کیا اس سے. ٹھیک ہے. مطلب ہم پارلیمانی سیاست میں یقین نہیں رکھتے. ٹھیک ہے جی, مطلب آنا نہیں چاہتے, یقین رکھتے ہیں لیکن آنا نہیں چاہتے. اس کے بعد مطلب وہ ممبر منتخب ہو گئے قومی اسمبلی کا. اس کی تین بیسیکلی 2018 کے انتخابات میں اور پھر 2019 کے انتخابات میں انہیں پی ٹی ایم کی ہی ورکر کی سپورٹ کی وجہ سے انہیں 2 قومی اسمبلی کی نشستیں اور ایک صوبائی اسمبلی کی نشست جو تھی وہ ملی تھی. آپ کو پتہ ہے محسن داوڑ صاحب تھے, علی وزیر صاحب تھے, وزیرستان شمالی سے ایک جو ان کے رکن اسمبلی تھے انہیں صوبائی اسمبلی کی نشست ملی تھی.
جی بالکل ایسا ہی ہے، ان کی سپورٹ ہوا کرتی تھی، مطلب یہ ایک بہت پاپولر جماعت مطلب تحریک بن گئی تھی. اگرچہ منظور پشتین جو تھا وہ ان سے اپنا اعلان لا تعلقی کرتا رہا، لیکن لوگوں کی سپورٹ ان کو تھی. اس دوران میں دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی تھوڑا سا 2018 سے کسی حد تک 2020-21 تک سوشل میڈیا پر، آپ کو پتہ ہے آج کل تو تھوڑا سا کم ہو چکا ہے، لیکن اس دوران سے ٹویٹر کہا جاتا ہے، آج کل اسے ایکس کہا جاتا ہے، اس پر ٹرینڈز چلا کرتے تھے، اور یہ بیسیکلی کسی مقبولیت کی آپ کو پتہ ہے نشانی سمجھی جاتی تھی. تو ان دنوں پی ٹی ایم بمقابلہ پی ٹی آئی ہوا کرتا تھا، اور باقاعدہ طور پر ایک دوسرے کے خلاف وہ اس حد تک جاتے تھے. گالیاں وغیرہ تو خیر سوشل میڈیا پہ بڑی عام سی بات ہے، لیکن اس دوران پی ٹی ایم اور پی ٹی آئی کا مقابلہ جو تھا، اس کا جو ٹرینڈ ہوتا تھا وہ 1000 میں جاتا تھا. اور پی ٹی ایم کا جس دن جلسہ ہوتا تھا، نارملی پی ٹی ایم کا ٹرینڈ ہائی ہوتا تھا. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آصف غفور صاحب کی حمایت یافتہ جو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم تھی، بیسیکلی وہ مل کر پی ٹی ایم کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرتی تھی. اور یہ اس دوران تھا کہ جب ہم دیکھتے ہیں یہ ٹرینڈ والا جو لفظ تھا سوشل میڈیا ٹرینڈ، یہ بیسیکلی انہی دنوں پاکستان کے عوام نے جانا کہ یار سوشل میڈیا پر کوئی ٹرینڈ بھی ہوتا ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہے اس کی انالیسس بھی کی گئی، لیکن یہاں پر دیکھتے ہیں کہ پی ٹی ایم بمقابلہ پی ٹی آئی تھا، ٹھیک ہے. اور اس کو کافی حد تک ہمارے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی اس کی ایک تائید بھی پی ٹی آئی کو حاصل تھی، جس کی شہ پہ وہ جا کے پی ٹی ایم کے خلاف جو تھی وہ سوشل میڈیا میں اترتی تھی.